حضرت سعید ابن المسیب جو ایک مشہور تابعی ہیں، آپ کی شہزادی کی شادی بھی نرالی شان اور نرالی شہرت رکھتی ہے تاریخ اسلام میں۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے حسن کے چرچے تھے، لیکن تھی بڑی باکردار، باسیرت، متقیہ، نقیہ، زاہدہ، ساجدہ۔ تو خلیفہ عبد الملک نے اس کو اپنی بہو بنانا چاہا اور اپنے ولی عہد کی نسبت کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت سعید ابن المسیب نے انکار کیا۔ اب خلیفہ عبد الملک نے بہت زیادہ اصرار کیا، دباؤ ڈالا، سختیاں بھی کی، لیکن سعید ابن المسیب اپنے انکار پر برقرار رہے، اور چند دنوں کے بعد پھر آپ نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی قریش کے ایک معمولی آدمی سے، جس کا نام ابو وداع تھا، جو آپ کے ادنا شاگرد بھی تھے، کر دی۔ حضرت ابو وداع کو اس تاریخ کے واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سعید ابن المسیب کے پاس اکثر پابندی کے ساتھ جایا کرتا تھا اور کچھ دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لمبی غیر حاضری کے بعد جب جانے کا اتفاق ہوا، حضرت سعید ابن المسیب نے سوال کیا، ابو وداع بڑے دنوں میں آئے ہو، کہاں غیر حاضر تھے؟ تو آپ کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگیں۔ آپ نے عرض کیا، حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے غم کی وجہ سے میں مسلسل آپ کی بارگاہ میں نہ آ سکا۔ جب اتنا سنا تو سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر بیوی کا انتقال ہوا تھا تو میرے کو خبر کرنی تھی نا، میں بھی اس کی تجہیز تدفین میں شامل ہوتا۔ لیکن بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، چلو خیر، یہ بتاؤ تم نے دوسری شادی کا انتظام کیا؟ تو ابو وداع رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، حضور والا، مجھ ناکارے نکمے چند ٹکے کا آدمی ہوں، مالی حیثیت کچھ نہیں، غریب نادر مفلس انسان ہوں، کون مجھ سے شادی کرے گی؟ تو آپ نے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں، تیار ہو؟ تو کہا، جی حضور میں تیار ہوں۔ کہتے ہیں پھر آپ مجھ کو لے کر کے اپنے گھر گئے اور اپنی حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ کہتے میں وہاں سے اٹھ کر کے گھر آیا، رخصتی کی فکر میں لگا کس طرح سے بہو کو گھر لے کر کے آئیں گے، نئی نویلی دلہن۔ کہتے میں اسی سوچ و وچار میں تھا، چند دن گزرے کہ شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد میں افطار کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے میں نے پوچھا کون؟ تو کہا سعید۔ تو میں نے سوچا سعید ابن المسیب تو اپنے گھر یا مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، یہ کوئی اور مسیب سعید ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سعید ابن المسیب موجود تھے۔ میں نے کہا، حضور آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ نے حکم بھیج دیا ہوتا، میں خود چل کر کے تشریف لے آتا، میں چلا آتا۔ سعید ابن المسیب نے کہا، نہیں، تم اکیلے رات بسر کرو گے، جبکہ بیوی تمہاری موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اکیلے رات بسر نہ کرو، میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں، جس بیٹی کے ساتھ آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ پیچھے باپ کے کھڑی تھی، آپ نے اس کو آگے کیا، وہ اندر داخل ہوئی، سعید ابن المسیب نے باہر سے دروازہ لگا دیا۔ آنے والی دلہن نے قدموں کے بوسے لیے اندر داخل ہوئی، میں نے اندر سے دروازہ مکمل کر دیا اور خوشی میں مکان کی چھت پہ چڑھنے کے بعد اعلان کیا پڑوسیوں کے درمیان کہ سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، اور دیکھو آج وہ اس کو میرے گھر پہ چھوڑ بھی گئے ہیں۔ کہا پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ جب ماں نے خبر سنی تو گھر میں آئیں اور 3 دن تک اس کو بنانا سوارا، جو لوگوں کا مزاج اور رواج ہوتا ہے۔ کہا 3 دن کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو حسن کی پیکر، جمال کی ملکہ تھی، کیا نرالی شان تھی اس آنے والی دلہن کی۔ وہ کہتے اس کے بعد ہم ملے
وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے ایک ولی کامل نے ایسی پارسا بیٹی کی پرورش کی کہ جس نے وقت کے خلیفہ کے یہاں بہو بننے کے بجائے ایک معمولی انسان کی دلہن بن کر کے اس کے یہاں خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے، اور پتہ لگا کہ ایسی پارسا نیک اولادیں اللہ والوں کے یہاں پر جنم لیا کرتی ہیں، اور اللہ والے جن کی پرورش اس انداز سے کرتے ہیں وہ ماں باپ کی اتنی اطاعت گزار اور پابند حکم ہوا کرتی ہیں کہ جو ماں باپ فیصلہ کرتے اس پہ راضی برضا رہتی ہیں۔ کوئی انکار نہیں کیا، باپ نے جہاں مرضی کی وہاں نکاح کر دیا، خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ تو دنیا ایسی بیویوں پر، ایسی بیٹیوں پر ہمیشہ ان کو احترام اور عزت و وقار کی نظر سے دیکھتی رہے گی، اور تاریخ اسلام ان بیٹیوں پر ہمیشہ فخر ظاہر کرتی رہے گی۔